بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آپ کے سامنے 3 سوال ہیں۔ یہ حصہ دال ہے آپ کے پیپر کا، اور یہ سوال نمبر تقریباً 14واں ہوتا ہے، اور اس کے 15 نمبر ہیں، یعنی 2 پارٹ آپ نے کرنے اور اس کے 15 نمبر ہیں۔ ایک ہے علی گڑھ تحریک، اور دوسرا ہے دبستان دہلی، اور تیسرا ہے اردو زبان کے آغاز سے متعلق 2 مستند نظریات لکھیے۔ تو بچوں، میں آپ کو اس سے پہلے بھی اس بارے میں بتا چکا ہوں، اور یہ سوالات جو ہیں تقریباً میں بھیج چکا ہوں، لیکن آج میں پھر سے دوبارہ یہ تینوں سوال بھیجتا ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے حل کر سکیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے جو ہے اسکرین پہ ابھی یہ پہلا سوال جو ہے علی گڑھ تحریک ہے، یہ آنے والا ہے۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ اس سے پڑھیے بھی اور لکھیے بھی۔ علی گڑھ تحریک سے مراد وہ تعلیمی، اصلاحی اور ادبی تحریک ہے جو سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے شروع کی۔ 1857 کے بعد مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور معاشی ترقی کے لیے جو کوششیں کی گئیں، سر سید احمد خان ان کے روح رواں تھے۔ سر سید علی گڑھ تحریک کے بانی تھے۔ وہ جدید تعلیم کے حامی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جدید مغربی علوم سیکھنے کے بغیر ہندوستانی مسلمان ترقی نہیں کر سکتا۔ سر سید احمد خان نے 1864 میں اپنے غازی پور کے قیام کے دوران سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی کا مقصد انگریزی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا تھا۔ علی گڑھ تحریک مسلمانوں میں اعتماد کی بحالی کی تحریک تھی۔ 1857 میں مغلیہ سلطنت کے خاتمہ کے بعد مسلمان سیاسی، انتظامی اور معاشی بدحالی کا شکار تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید مغربی علوم سیکھنے کا مشورہ دیا تاکہ ان کے معاشی مسائل حل ہوں اور ملک کے انتظامی معاملات میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ علی گڑھ تحریک اگرچہ ایک اصلاحی تحریک تھی، لیکن تعلیم، مذہب، ادب، معیشت، اخلاق، غرض زندگی کے تمام شعبے اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ سماجی برائیوں اور اخلاقی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے 1870 میں سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ جدید علوم اور ترقی پسند خیالات کے عام کرنے میں اس رسالہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تعصب، تنگ نظری، بغض، عداوت، خوشامد اور نمود و نمائش جیسے عیوب سے معاشرے کو پاک کرنا اس رسالہ کے اہم اہداف تھے۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا محسن الملک، وقار الملک، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی چراغ علی اور مولوی ذکاء اللہ نے علی گڑھ تحریک کو ایک ہمہ گیر تحریک بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید اور ان کے ساتھی بامقصد ادب کے حامی و علمبردار تھے۔ ان کا یقین تھا کہ ادب سے زندگی سنوارنے اور بہتر بنانے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ادب سے قوموں کے اخلاق درست کیے جا سکتے ہیں اور نوجوانوں میں جوش و جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ دبستان دہلی ہے۔ اردو غزل گوئی کا آغاز دکن میں ہوا۔ 1719 میں دکن کے مشہور شاعر ولی دکنی کا دیوان دہلی پہنچا۔ ولی کی شاعری سے متاثر ہو کر شمالی ہند کی شعراء کو احساس ہوا کہ اردو میں غزل گوئی بہت ترقی کر سکتی ہے۔ حاتم، مرزا مظہر جان جانا، آرزو شاکر اور دیگر شعراء نے غزل گوئی کی طرف توجہ دی۔ دہلی میں اردو شاعری کے ابتدائی دور میں غزل میں کئی طرح کے تجربے کیے گئے۔ دبستان دہلی کے بلند ترین شعراء میں میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا محمد رفیع سودھا، مومن خان مومن، مرزا اسد اللہ خان غالب اور داغ دہلوی نے اردو غزل گوئی کو بام عروج تک پہنچایا۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح میں شاعری کے جس مزاج کی پرورش ہوئی، اسے دبستان دہلی کا نام دیا گیا۔ دبستان دہلی کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دبستان دہلی کی شعراء جذبات و احساسات کے اظہار پر زور دیتے ہیں۔ جذبہ عشق کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 2، عشق حقیقی کے علاوہ عشق مجازی کے جذبات کو بھی خوب برتا گیا۔ نمبر 3، رنج و الم اور حزن و یاس کو گہرے غم سے پیش کیا گیا، اسی کو ہجر کہا گیا۔ اور ہجر جو ہے یہ دبستان دہلی کی شاعری کی اہم خصوصیت ہے۔ تصوف دبستان دہلی کی شاعری کا پسندیدہ موضوع ہے، یہ نمبر 4 ہے۔ اور نمبر 5، دبستان دہلی کے شاعروں نے مبالغہ آرائی کو کم جگہ دی۔ نمبر 6، دہلی کے شاعروں نے سادگی اور سچائی سے غزل گوئی کا دامن بھرا۔
نمبر 7 دہلی کے شاعروں کی زبان سادہ، واضح اور صاف ہے۔ اب تیسرا سوال جو ہے وہ اردو زبان کی ابتدا و ارتقاء کے متعلق ہے۔ تو اردو زبان کا آغاز ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول سے پیدا ہوا۔ مسلمانوں کی زبان فارسی، ترکی اور عربی تھی۔ ان زبانوں کا دہلی اور دہلی کے اطراف کی بولیوں پر گہرا اثر پڑا۔ دہلی اور نواحِ دہلی کی بولیوں سے اردو زبان کا آغاز ہوا۔ اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ سید سلیمان ندوی کے مطابق اردو سندھ میں پیدا ہوئی۔ نمبر 3، نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ یہ ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ نمبر 4، محمد حسین آزاد کا خیال ہے کہ اردو کا ماخذ برج بھاشا ہے۔ نمبر 5، پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ ہے کہ اردو زبان دہلی اور نواحِ دہلی میں بولی جانے والی بولیوں سے پیدا ہوئی۔ مسلمانوں نے سن 1000 کے لگ بھگ دہلی پر فتح حاصل کی۔ اس سے قبل سندھ اور پنجاب میں مسلمان فوجیں کافی عرصہ رہ چکی تھیں۔ مسلمان پنجاب سے دہلی آئے۔ جب مسلمان دہلی میں داخل ہوئے تو دہلی اور نواحِ دہلی میں ہریانوی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور میواتی زبان بولی جاتی تھیں۔ مسلمانوں کی زبان فارسی، ترکی اور عربی تھی۔ ان زبانوں کا دہلی اور نواحِ دہلی کی بولیوں پر گہرا اثر پڑا۔ ان زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے بعد میں اردو کہا گیا۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ماہر لسانیات پروفیسر مسعود حسین خان کے نظریے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ اسے خوب محنت سے یاد کر لیجئے۔